بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج الحمدللہ سبق نمبر 100 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج موضوع ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مدینہ طیبہ میں آل بیت کی حفاظت کے لیے چھوڑنا۔ حضرات، یہ موضوع چونکہ منافقین نے بہت زیادہ اچھالا تھا، اس لیے مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر آج میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں۔ حضرات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مدینہ میں چھوڑا، منافقوں نے لوگوں میں ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں پھیلائیں کہ دراصل علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ تھے، استغفر اللہ، اور آپ نے اسی لیے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی کو جب یہ باتیں معلوم ہوئیں تو انہوں نے فوراً اپنے ہتھیار اٹھائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ سے جا ملے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرف میں فروکش تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دراصل آپ کے لیے ایک بوجھ تھا اور مجھے چھوڑ کر آپ نے اپنا بوجھ ہلکا کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، میں نے تمہیں صرف ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑا ہے جنہیں میں مدینے میں چھوڑ آیا ہوں، اس لیے واپس جاؤ اور میری عدم موجودگی میں میرے گھر والوں اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے رہو۔ حضرت علی سے آپ نے فرمایا، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے اسی درجے میں ہو جس درجے میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے سیدنا ہارون تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ کیونکہ جب موسیٰ اپنے پروردگار کے وعدے پر جانے لگے تو وہ ہارون کو، جو ان کے بھائی تھے، اپنی قوم میں اپنا قائم مقام بنا گئے تھے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر حضرت علی واپس مدینہ آ گئے۔ حضرت علی سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے تو جعفر طیار کو اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑنے کا ارادہ کیا، مگر حضرت جعفر نے عرض کیا کہ خدا کی قسم میں آپ کو چھوڑ کر گھر میں نہیں بیٹھوں گا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر والوں کے پاس چھوڑنے اور جعفر کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ایسے موقع پر مجھے چھوڑے جا رہے ہیں جبکہ قریش پہلے ہی بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے متعلق یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کتنی جلدی اپنے چچا کے بیٹے یعنی آپ سے دامن بچا لیا اور گھر بیٹھ رہا؟ دوسری یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب اور اس کے لیے کوشاں ہوں، کیونکہ میں نے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے اور میرے ساتھ جانے کا ضروری ہونا اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو ماندگی پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو چلنا چلے، جو کفار کے لیے موجب غیظ غضب ہوا اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ قریش یوں کہتے ہیں، تو تم نے کتنی جلدی اپنے چچا کے بیٹے سے دامن بچا لیا اور گھر بیٹھ رہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جادوگر ہوں۔ یعنی کفار قریش نے اگر تمہیں یہ کہا ہے تو انہوں نے تو مجھے بھی یہ کہا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ میں جادوگر ہوں، میں کاہن ہوں، استغفر اللہ، میں بالکل جھوٹا ہوں۔ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے طالب ہو، تو تمہارے سامنے میرا طریقہ اور میرا اسوہ ہونا چاہیے۔ دشمن جو کچھ کہتے ہیں کہنے دو، لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو، کہنے والوں کا کام ہے کہتے رہنا، لیکن آدمی کا کام ہے کہ وہ حق اور سعادت پر جمع رہے۔ اور علی، تمہارے لیے میرا اسوہ یہی ہے کہ بعض جنگوں میں خود نہیں گیا بلکہ پیچھے رہا۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوگے کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سیدنا حضرت ہارون کی تھی؟ حضرات، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ کیا میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، میں اسی حوالے سے اپنے تمام سامعین سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہت نمونہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے اور آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کہتے ہیں، طرح طرح کی دل کو زخم پہنچانے والی باتیں کہتے ہیں، جی غصہ دلانے والی باتیں کہتے ہیں، بے بنیاد باتیں کہتے ہیں۔ حضرات، ان تمام موقعوں پر ہم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ موجود ہے کہ ہم اس کو سن لیں، ہم اس کو سنی انسنی کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے والوں نے جادوگر کہا، کہنے والوں نے استغفر اللہ کذاب جھوٹا کہا، آپ نے سب سن لیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی سننے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ آج سماج و معاشرے میں جو برائیاں ہیں، اور سماج و معاشرے میں جو شکوہ شکایت کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے کہ لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، خاندان میں جوڑ نہیں ہے، بھائی بھائی میں جوڑ نہیں ہے، بھائی بہن میں جوڑ نہیں ہے، اللہ نہ کرے میاں بیوی میں بھی کبھی کبھی یہ باتیں پیش آ جاتی ہیں۔ جی اس سب کی بنیاد یہی ہے کہ ہماری نگاہوں سے یہ اتنی بڑی حقیقت اور سچائی اوجھل ہو جاتی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین نمونے کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ہم بھی سنیں اور سنی انسنی کر دیں، معاف کر دیں۔ جی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلاف کہی جانے والی ساری باتوں کو سنا اور برداشت کیا اور اس کا جواب نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند فرما دیا، اللہ نے آپ کے کلمے کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ایک مثالی شخصیت کا روپ عطا کیا، اللہ نے آپ کے دین کو دنیا میں عام کر دیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس نبی نے جب اپنی بات کہی تو ان کی بات کو ان کے ہی لوگوں نے مسترد کیا، ان کے ہی لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، اور پھر اس قدر سازشیں کی کہ آپ کے اس شہر سے جو آپ کو بے پناہ محبوب ہے، بے پناہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جو بلد امین ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب و محترم شہر ہے، اس شہر سے آپ کو نکالا گیا اور نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ درس کے اس حلقے میں کیا اس پر تفصیلات آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں کہ صرف 8 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے اسی مکے کو فتح فرمایا، اور کس شان سے فتح فرمایا، بغیر کسی کشت و خون کے آپ نے فتح فرمایا، اور آپ نے عادی قسم کے مجرموں کو، جنہوں نے زندگی بھر آپ کے خلاف علم بغاوت بلند رکھا، آپ نے انہیں بہانے بنا بنا کر معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباق کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس پورے دروس کو تمام سامعین کے حق میں بھی قبول فرمائے، جو محبت سے سنتے ہیں، جو عمل کے جذبے سے سنتے ہیں، جو اس کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں۔ میری بڑی دعائیں ہیں، میں غائبانہ بھی ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔